بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج 2026 کا سلیکشن مکمل ہو چکا ہے اور عازمین حج اپنی پہلی قسط بھی جمع کر چکے ہیں۔ میں ان تمام عازمین حج 2026 کو دلی مبارکباد پیش کر رہا ہوں جو لوگ آئندہ سال 2026 میں حج کے مبارک سفر کے لیے جائیں گے۔ اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ تمام عازمین حج سفر حج کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ ان تمام عازمین حج کی مدد کی نیت سے اپنی تجربات کے مطابق میں آج ان کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں میں ان کو بتاؤں گا کہ حج کے سفر کے لیے آپ اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جائیں۔ امید کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو ان تمام عازمین حج کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حج کا پیکنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم نے اس پیکنگ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا ہے عام حصہ جسے ہم جنرل کیٹیگری کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے میڈیکل کیٹیگری، اور تیسرا حصہ ہے فوڈ کیٹیگری۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جنرل کیٹیگری پہ بات کرتے ہیں۔ جنرل کیٹیگری کے تحت آپ اپنے ساتھ خلاق کائنات کی آخری کتاب قرآن مجید ضرور رکھیں۔ یہ صحیح ہے کہ حرمین شریفین میں قرآن پاک کی کمی نہیں ہے، ہزاروں کی تعداد میں قرآن پاک موجود ہے، لیکن اپنا ذاتی قرآن مجید سے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت میں آسانی ہوگی۔ مکہ مکرمہ میں ہر ایک نیکی کے بدلے 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ کو مکہ شریف میں تقریباً 30 دن کا قیام رہے گا، اور ان 30 دنوں میں آپ کو بہت ساری عبادتیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ آپ کوشش کریں کہ ان 30 دنوں میں کم از کم 1 ختم قرآن مجید ضرور کریں۔ اس سے آپ کو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ وہیں مدینہ شریف میں آپ کو 8 دن رہنا ہے، اور 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے میری مسجد میں 40 وقت کی نماز پڑھی اس پر میری شفاعت واجب ہوتی ہے۔ گویا ان 8 دنوں میں آپ کو 40 وقت کی نماز مسجد نبوی میں پڑھیں۔ اس کے علاوہ مدینہ شریف میں آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ان 8 دنوں کے قیام میں آپ یہ کوشش ضرور کریں کہ 1 ختم قرآن پاک آپ سے ہو جائے۔ آپ کو میں بتا دوں، مدینہ پاک میں 1 نیکی کے بدلے 50,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ وہاں 1 ختم قرآن پاک کرتے ہیں تو آپ کو 50,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور حج کا سفر تقریباً 45 دن کا ہوتا ہے۔ 45 دن میں آپ کی کارکردگی کا اثر آپ کے حال اور مستقبل دونوں پر پڑے گا۔ یہ ایک حسین موقع ہے جسے آپ گناہوں کے بوجھ کو کم کرنے
اور نیکیاں بڑھانے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھ ایک فضائل کی اور ایک مسائل کی کتاب بھی ضرور رکھیں۔ اپنے وطن میں آپ کی مصروفیت بہت ہوتی ہے، ذمہ داریاں بہت ہوتی ہیں، کوئی آپ کو بہت سارے کام چاہ کر بھی کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ حج کے ان 45 دن کا صحیح استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی آپ فائدے میں رہیں گے۔ مسائل کی کتاب میں آپ قانون شریعت اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، یا کسی اچھے عالم و مفتی کی لکھی ہوئی بھی کوئی بھی کتاب مسائل کی آپ ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ دوران حج 24 گھنٹے میں کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے روم کے اور قریبی روم کے عازمین حج کو جمع کر کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، طہارت کے مسائل، بالخصوص مسائل حج پڑھ کر سنائیں۔ اس سے آپ کو بھی مسائل سے واقفیت ہوگی، اور وہ لوگ جنہیں پڑھنا لکھنا آتا نہیں، وہ بھی آپ سے سن کر مسائل سیکھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ساتھ حج و عمرہ کی کتابیں بھی رکھیں دوران حج، جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ مفتی جلال الدین امجدی علیہ رحمہ کی کتاب حج و زیارت آسان اردو میں لکھی ہوئی ایک بہترین کتاب ہے۔ یہ آپ کے لیے دوران سفر معاون ثابت ہوگی۔ اگر آپ اڑیسہ سے ہیں تو حضرت علامہ مفتی سید عبد المسجود صاحب حبیبی کی اڑیا زبان میں لکھی ہوئی کتاب حج و عمرہ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ حج کے ارکان اور مسائل مختصر مگر جامع طریقے سے اڑیا میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 سیٹ احرام کے کپڑے، طواف کے لیے 7 دانہ تسبیح، احرام کا بیلٹ ضرور ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ مزدلفہ کے لیے ایک فولڈنگ چٹائی، بیڈ شیٹ اور اوڑھنے کے لیے ہلکی چادر۔ اگر آپ بغیر تکیہ کے سونے کے عادی نہ ہوں تو ایئر پیلو اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ حالت احرام میں آپ جوتے کا استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو ہوائی چپل کا استعمال کرنا ہے، لیکن خواتین جوتے کا استعمال کر سکتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو ہوائی چپل پہن کر چلنے کی عادت نہیں ہوتی۔ دوران حج آپ کو کئی کلومیٹر چلنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ اچھے برانڈ کا نرم ہوائی چپل اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اور جس ہوائی چپل کو آپ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اس کو یہاں کچھ دن استعمال کریں، تاکہ اس چپل کو آپ کی عادت ہو جائے اور وہاں پہن کر چلنے میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ہوائی چپل خریدتے وقت اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ وہ ہلکے رنگ کی ہو، جس سے آپ کے پیر کو گرمی کم محسوس ہو۔ چپل کے ساتھ ساتھ کپڑے سے بنا ہوا چپل بیگ بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ ضرورت پڑنے پر اس بیگ میں چپل رکھ کر آپ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ سکتے ہیں۔ اور غسل کے لیے ہلکے وزن کے کاٹن کے تولیہ ساتھ رکھ لیں۔ تولیہ کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ تولیہ پانی جذب کرنے والا ہو۔ بہت سارے تولیے ایسے ہوتے ہیں جو پانی جذب نہیں کرتے۔ اس تولیے کے استعمال سے سر کا اور بدن کا پانی سوکھے گا نہیں، جس سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔
اس کے علاوہ مارکیٹ میں سفر کے لیے الگ قسم کے جانماز ملتی ہے جو ہلکی ہوتی ہے اور جگہ بھی کم لیتی ہے۔ سفر میں استعمال ہونے والے جانماز بھی اپنے ساتھ رکھ لیں، یہ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں آپ کے کام آئے گی۔ اس کے علاوہ اور کیا لینا ہے آپ کو؟ قلم اور چھوٹی سی ڈائری جس میں آپ اپنی ضروریات یا اپنی ضروری بات نوٹ کر سکیں، اور اس ڈائری میں آپ اپنے ضروری فون نمبر، اپنے گھر کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے روم میں رہنے والے آپ کے ساتھیوں کے، آپ کے بلڈنگ میں رہنے والے اپنے چند ساتھیوں کے فون نمبر ضرور نوٹ کر لیں، اور اس ڈائری کو آپ اپنے پاس ہمیشہ رکھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا فون کا چارج ختم ہو گیا تو آپ اس ڈائری سے فون نمبر نکال کر ضرورت کے تحت کسی دوسرے سے فون لے کر آپ اپنی ضروری بات بذریعہ فون دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مارکر پین، سیلو ٹیپ، پلاسٹک کی رسی، کپڑے سکھانے والے کلپ، ایک تالا اور چابی بھی اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں۔ 45 دن کے اندر آپ کو غسل بھی کرنا ہے، کپڑے بھی دھونا ہے۔ اس کے لیے حسب ضرورت نہانے کا صابن اور کپڑا دھونے کا پاؤڈر، اور اگر آپ شیمپو کے استعمال کے عادی ہوں تو اپنے ساتھ شیمپو بھی لے کر جائیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، پاؤڈر اور شیمپو وغیرہ اب پاؤچ والا ہی لے کر جائیں، ڈبے والا نہیں۔ اس کے استعمال میں آپ کو آسانی ہوگی۔ حالت احرام میں خوشبو کا استعمال کرنا منع ہے، اس لیے آپ بغیر خوشبو والا صابن بھی لے کر جائیں تاکہ حالت احرام میں اس کا استعمال کر سکیں۔ اور کیا لینا ہے آپ کو؟ برش، ٹوتھ پیسٹ بغیر خوشبو والا، اور مسواک، چھوٹی کینچی، بلیڈ، ریزر، نیل کٹر، اور ایک اچھے کمپنی کا پاور بینک۔ پاور بینک کی ضرورت کیا ہے کہ اگر دوران حج اگر آپ کا موبائل کا چارج ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو چارج کر سکیں، تو اس پاور بینک کے ذریعہ آپ اپنے موبائل کو چارج کر سکتے ہیں۔ اور ایک ضروری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں استعمال ہونے والے پلگ اور سعودی عرب کے پلگ میں بہت فرق ہے، اسی لیے آپ اپنے ساتھ ایک یونیورسل ایڈاپٹر ضرور رکھیں۔ جنرل کیٹیگری کے تحت یہ کچھ سامان کے لسٹ ہے جو آپ کے سفر حج میں کام آئیں گے، اور ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب آتے ہیں کہ دوسرا کیٹیگری یعنی ہیلتھ کیٹیگری۔ اس کے تحت آپ کو اپنے ساتھ وہ سامان لے کر جانا ہے جس کا تعلق آپ کی صحت سے ہے۔ آپ کو سفید چھتری، اور اگر آپ چشمے کا استعمال کرتے ہیں تو 2 عدد چشمہ ضرور ساتھ رکھیں۔ اگر آپ چشمے کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو ایک کالا چشمہ اپنے ساتھ لے کر ضرور جائیں، کیونکہ ابھی حج کا موسم شدید گرمی میں ہے۔ کالا چشمہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اور چشمہ استعمال کرنے والے سے بھی میں یہ کہوں گا
کہ اگر ہو سکے وہ ڈے نائٹ والا چشمہ بنا کر لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ ہر فرد اپنے لیے ایک 2 لیٹر والا پانی کا بوتل ضرور لے کر جائے، اور جب بھی گرمی میں نکلنا ہو، بالخصوص ایام حج میں، تو ORS والا پانی اس بوتل میں لے کر جائیں، اور جب بھی پیاس لگے اسی پانی کا استعمال کریں۔ عرب کی گرمی اور ہندوستان کی گرمی کافی الگ ہے، اور گرمی کے موسم میں پسینے کے ساتھ ساتھ انسان کے بدن سے کئی سارے نمکیات بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ ORS کا استعمال سے ان نمکیات کی کمی کو دوری کرے گا اور آپ کو توانا و تندرست رکھے گا۔ اگر آپ کسی دائمی مرض کے شکار ہیں اور دوائی کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ تمام دوائیں 50 دن کا ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس کے علاوہ درد سر، دست، لوز موشن، بخار، بدن درد وغیرہ کا دوا بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ ڈائبٹیز کے مریض ہیں، شوگر آپ کا کنٹرول نہیں رہتا ہے، تو اپنے ساتھ گلوکومیٹر بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اسی طرح اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور بلڈ پریشر بار بار آپ کا بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، تو اپنے ساتھ بلڈ پریشر ماپنے والا آلہ بھی ضرور لے کر جائیں، تاکہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے بلڈ پریشر اور شوگر کو ناپ کر آپ کے موجودہ حالات سے آگاہ ہو سکیں۔ ہندوستان کی بنسبت دوران حج آپ کو پیدل چلنا پڑے گا، جس کی وجہ سے آپ کے پیر میں چھالے پڑ سکتے ہیں، یا چمڑے کی رگڑنے کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے ساتھ اینٹی فنگل کریم ضرور رکھیں۔ صحت کے متعلق اور ہیلتھ کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب تیسری کیٹیگری ہے فوڈ، یعنی فوڈ کیٹیگری۔ دوران حج مکہ شریف میں کھانا بنا کر کھانے کا انتظام رہتا ہے، لیکن مدینہ شریف میں آپ کو کھانے کے لیے ہوٹل پر انحصار کرنا پڑے گا۔ کھانا بنانے کے لیے آپ کو کون سا برتن لینا ہے، اس کا صحیح مشورہ آپ کے گھر کی خواتین دے سکتی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کھانے میں آپ کی ضرورت کیا ہے۔ لیکن میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ دال، چاول، مسالہ وغیرہ اپنی ضرورت کے مطابق ضرور لے کر جائیں، اور کھانا ہوٹل میں کھانے کے بجائے خود بنا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ اپنے پسند کے بسکٹ اور سوکھی چیزیں جو آپ کھانا پسند کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ساتھ ضرور رکھ لیں۔ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو اپنے پاس چاکلیٹ وغیرہ ضرور رکھیں، اور ہمیشہ اپنے بیگ میں کھجور رکھیں۔ کھجور بھوک مٹاتی ہے اور جسم کو توانائی بھی فراہم کرتی ہے۔ جب کبھی آپ کو بھوک لگے یا کمزوری محسوس ہو، اگر آپ شوگر کے مریض نہیں ہیں تو کھجور کا استعمال کریں، یہ آپ کے لیے سود مند رہے گا۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں، ہم نے اپنی تجربات کے بنا پر آپ کو بتایا کہ آپ حج کے سفر میں اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جائیں، اور آپ اپنے علاقے کے ان حاجی صاحبان سے بھی مشورہ کریں جو گزشتہ سال حج کے سفر کے لیے گئے تھے، اور اگر ہماری باتیں آپ کو پسند آئی تو ضرور اس پر کمنٹ کریں، اسے لائک کریں، اور اسے دوسرے عازمین حج تک ضرور پہنچائیں۔ آخر میں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا
کہ جب آپ بھارت سے چلیں تو ایک چیز اپنے ساتھ لے کر جائیں اور ایک چیز یہیں ہندوستان میں چھوڑ کر جائیں۔ ساتھ لے کر جانے والی چیز کا نام ہے صبر۔ صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ کسی کی کوئی بھی بات اگر آپ کو ناگوار گزرے تو صبر سے کام لیں۔ کسی کا دل نہ دکھائیں اور نہ کسی کو تکلیف دیں۔ اور جو چھوڑ کر جانے والی چیز ہے وہ ہے غصہ۔ غصہ کو آپ یہیں چھوڑ کر جائیں، دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھیں۔ کسی بھی موقع پر، کسی بھی حالت میں کسی پر بھی غصہ نہ ہو۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس وقت حج کے مبارک سفر میں ہیں۔ اگر کسی نے حق تلافی کی ہے تو یہ اس کا عمل ہے۔ غصے سے ہمیشہ ہمیشہ دور رہیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں اور حج سے متعلق اسی طرح اور باتیں آپ سننا پسند کرتے ہوں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے قیمتی رائے سے ضرور نوازیں۔ میں سید عبدالسبو بھدرک اڑیسہ سے بول رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔